اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اگلا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے بعد انسان اللہ پر توکل کرے. دعا کرنے کے بعد اللہ پر توکل، یعنی بس اب یہ نہ ہو کہ اب میں نے دعا کر دی ہے اب اسے لازمی قبول ہو جانا چاہیے. کچھ اللہ پر بھی انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی اس کی ہم تفصیل آگے چل کے بیان بھی کریں گے کہ ممکن ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگے. اب اللہ پہ اسے بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اللہ جب میرے لیے مصلحت سمجھے گا وہ میری دعا کو قبول کرے گا. دیکھیے توکل ایسی چیز ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہیں اور جب وہ توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہیں. دولت مندی یعنی غنا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے. اور عزت یہ گھومتی رہتی ہیں اور جب یہ توکل کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں اللہ کے اوپر یہ بھروسہ دیکھتی ہیں وہیں پر یہ موجود ہوتی ہیں اور وہیں پر اپنے ڈیرے جما لیتی ہیں. یعنی اب مستقل طور پر دولت مندی جس کی بہت ساری اقسام ہیں، عزت اللہ کی نگاہ میں عزت، مومنین کی نگاہ میں عزت، دنیا کی نگاہ میں عزت، یہ اس جگہ مستقل رہائش اختیار کر لیتی ہیں کہ جہاں پر مقام توکل ہوتا ہے. جب اتنی ساری چیزیں میسر ہو جاتی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ خود دعا کا مستجاب ہونا یہ بھی پھر اسی جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے. اور رسول خدا نے شب معراج پیغمبر اس طرح سوال کیا تھا پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کوئی چیز مجھ پر توکل کرنے اور جو کچھ میں نے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں. یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے بہتر سمجھا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر دیجئے اور اس کے بعد پھر سب چیزیں جو ہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اس سے راضی ہونے سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور سیرت سجاد، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا کہ اے نور نظر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. تو آپ نے فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضا الہی پر راضی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں، کہ جو خدا چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں. یہ سن کر امام حسین بہت خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس قدر ملتا جلتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کی بات نے حضرت جبریل کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے. تو بہرحال رضا الہی کے اوپر راضی ہونا، اپنے حصے کا کام ہم نے دعا کے ذریعے کر دیا ہے. اب پروردگار عالم اگر چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا اور جب چاہے گا وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ مقام توکل کہلاتا ہے کہ بجائے کہ ہم اپنی وہ چلائیں، اس کے اندر اپنی مرضی چلائیں، کیوں نہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے جو سب سے بہتر ہماری مصلحتوں کا سمجھنے والا ہے. تو اسی طرح سے ذات خدا پر توکل کے متعلق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی، یعنی وہی توکل، اور مجھے لوگوں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ مجھے ذلیل کرتے. یعنی اگر لوگوں سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں زیادہ، اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، یہ ہمارا کام کروا دے گا، یہ ہماری حاجت پوری کروا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا.
لیکن اللہ کے اوپر اگر زیادہ بھروسہ رکھیں، یہ تو سب اعلی کار ہیں، پروردگار ان کے دل کے اندر ڈال کر وہ آپ کی مدد کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے اوپر توکل کیا جائے، اس کے ذمے چیز چھوڑ دی جائے، پھر وہ کس طرح سے لوگوں کے قلوب کو تسخیر کا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے قلوب، وہ جس طرح سے ان کے دل میں بات ڈالے گا اور آپ کی اس حاجت کو پورا کروا دے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی دعائیں کریں، اور یہ ہے کہ وہ دعائیں جو انبیاء نے کی ہیں، وہ دعائیں جو اولیاء نے کی ہیں، وہ دعائیں جو معصومین علیہم السلام نے کی ہیں، ان سے جو معصورہ دعائیں ہیں جو روایات کے اندر آئی ہیں، اگر ہم وہی دعائیں پڑھیں تو اس کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ خود بھی جب چاہیں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جیسا چاہیں، لیکن انبیاء، اولیاء اور معصومین سے جو معصورہ دعائیں یہ اگر پڑھیں تو ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن ہم ظاہر اسپیسیفکلی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری دعا ہے، لیکن اصلاً ان دعاؤں ہی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود بخود آپ کی تمام دلی حاجات کو بھی پورا کروا دیتی ہیں، چاہے وہ الفاظ وہ نہ ہوں جو ابھی فی الحال آپ کی دعا کے ہیں۔ مثلا بیٹی کی شادی اور رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی دعا ہے تو وہ بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن معلوم یہ چلے گا کہ نہیں، اسی کے اندر ہی پوشیدہ طور پر وہ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی اگر معصومین سے معصورہ دعائیں پڑھیں گی یا انبیاء سے۔ اب دیکھیے جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی، امام خمینی فرماتے تھے کہ دعائے ابو حمزہ صومالی عبودیت کے اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ہے، اور عبودیت کی زبان میں اس رتبے کی کوئی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کا اس سے بہتر شاہکار بنی نوع بشر کے پاس دستیاب نہیں۔ اتنی عظیم ترین دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ کتنے ہی علماء ایسے گزرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو اپنی واجب بلکہ مستحب دعاؤں کے قنوت میں بھی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے ہیں۔ 1.5-2 پارے کے برابر تقریباً طویل دعا ہوگی دعائے ابو حمزہ صومالی، اتنی طویل ترین دعائے ابو حمزہ صومالی۔ اگر اب ہم، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم صرف عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، یا ترجمہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہی چلے گا کہ ایسی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ جو خود بخود آپ کی تمام چھپی ہوئی خواہشات کو بھی پورا کر دیتی ہیں۔ تو دعائے ابو حمزہ صومالی ان معصورہ دعاؤں میں سے ہے۔ جیسے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ دعائے سماعت ہے، دعائے اشارات ہے، دعائے سیفی صغیر ہے، کہیں سواد سے بھی لکھا جاتا ہے، کہیں سین سے بھی لکھا جاتا ہے سیفی، جو کہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان میں نقل ہوئی ہے، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آقا سیستانی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دعائیں آئمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں، یعنی معصورہ دعائیں ہیں جن کو نہ پڑھنے میں نہ صرف یہ کوئی قباحت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھنے والا اجر و ثواب بھی پائے گا۔ تو یہ کیا ہیں؟ یعنی معصورہ دعائیں اگر ہم پڑھیں، یہ بہت ہی مجرب دعائیں ہیں، دعائے سماعت، دعائے اشارات، دعائے سیفی صغیر، یہ تو اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں صرف سوال کے اندر، ورنہ اور بھی بہت ساری معصورہ دعائیں ہیں۔ لیکن اصل دیکھیں گے کہ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو واقعتاً اس کے اندر کے جو معارف ہیں کہ وہ آپ کا زاویہ نگاہ دعا کا شاید تبدیل ہو جائے ان کو پڑھنے کے بعد، تو وہ ضرور کوشش کر کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی سے ایک سوال پوچھا گیا، دعائے توسل کتنی مجرب دعا ہے، معصورہ دعا ہے، اور معصومین یعنی اس لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی تاکید آئی۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں، جواب میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں اس دعا کو محمد ابن باویہ قمی یعنی شیخ صدوق نے آئمہ اطہار سے نقل فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا مگر یہ فوراً اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا ہے۔ اور آقا شیخ بزرگ تہرانی جن کی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مختصر دعا اپنے الفاظ کے ساتھ ہمارے قدیم علماء کی 2 کتابوں میں نقل ہوئی ہے جو کہ امام علی سے منسوب ہے، اور جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے ہمراز کمیل ابن زیاد نخعی کو اجمالاً وصیت بھی فرمائی تھی۔ تو بہرحال دعائے توسل جو آپ پڑھتی ہیں یہ انتہائی مجرب، اور شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کسی حاجت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے لیے اس دعا کو پڑھا گیا ہو اور وہ حاجت فوراً قبول نہ ہوئی۔ تو دعائے توسل کی محافل گھروں کے اندر برپا کرنی چاہیے، دعائے توسل کی مجلسیں گھر کے اندر ہونی چاہیے، خواتین بیٹھیں 2 4 5 10 بھی اگر جمع ہو کر اس دعا کو پڑھیں اپنی اپنی حاجات کے لیے، تو یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ معصورہ دعاؤں میں سے ہے
کہ جو کہ نقل ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دعائے نعم البدل، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ کا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، یعنی اب میں تھوڑا سا اس کے متعلق جو مولانا نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ان کے شوہر اسلام پسند ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان میں بہت دباؤ کا شکار تھے، اور ام سلمہ کے شوہر جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھے، طرح طرح کی مصیبتوں میں اپنے دشمنوں اور خاندان والوں کی طرف سے اذیتیں اٹھانے پر مجبور تھے۔ اچھا، شوہر کے انتقال کے بعد جب بی بی ام سلمہ مدینے میں تھیں، گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیوہ بھی تھیں، غربت بھی تھی، اور اپنے بیٹے سلمہ یا سلمہ کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھیں۔ زندگی بہت مصیبتوں میں گھر گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد، تو ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، اس غربت کے عالم میں گزارا کرتے ہوئے ایک دن اپنے بیٹے سلمہ کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ام سلمہ یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے، اگر کسی سے میری شادی ہو بھی گئی وہ تو اس طرح کا نیک اور عبادت گزار تو کوئی شخص نہیں ہوگا۔ رسول کائنات نے ام سلمہ کے بیٹے کو یہ دعا تعلیم کی۔ اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو رسول اکرم نے بتائی کہ پریشانی اور مصیبتوں سے دعا نجات دلاتی ہے، اور انسان کے جو گمان میں بھی نہ ہو اس سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اس پریشانیوں اور مصیبتوں میں رسول کی تعلیم کردہ اس دعا کو بارگاہ رب العزت میں پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ذات ہے۔ دعائے نعم البدل پڑھنے کا نتیجہ خود ام سلمہ پہ ظاہر ہوا، اور عالمین کے لیے باعث رحمت و افتخار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی، اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کیا مجھے اپنے پہلے شوہر سے زیادہ بھی نیک اور باتوقع شخص مل سکے گا۔ بی بی ام سلمہ کو اسلام سے محبت، خدا کی ذات پر توکل اور خدا کی عبادت اور رسول کردہ کی تعلیم کردہ دعائے نعم البدل کے توسط سے ایسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا۔ دعائے نعم البدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیر من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میرے لیے آسائشیں عطا فرما، راہیں ہموار فرما، اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی سے رزق عطا فرما جن کا میں گمان کرتا ہوں، اور مجھے نعمتوں اور خیر و بھلائی میں وہ رزق عطا فرما جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تجھے واسطہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار کا۔ تو ہر چھوٹے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ مجرب ترین دعا ہے جسے دعائے نعم البدل کہا جاتا ہے۔ ہم کس ہیڈنگ کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معصورہ دعائیں ہیں، جو ائمہ اطہار سے، معصومین علیہم السلام سے جو نقل ہوئی ہیں، ان کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کروا دیتی ہیں۔ تو مختصر دعا بھی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ کسی نقصان کی تلافی کے لیے پڑھی جائے، بلکہ عمومی طور پر بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو فی الحال کوئی نقصان نہیں بھی اگر جیسے ہوا ہے، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میری فلاں فلاں حاجت پوری ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جائے گی، دعائے ام سلمہ جو پیغمبر اکرم نے ان کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایسا نعم البدل ان کو ملا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ان کی زوجیت میں آ گئی۔ تو بہرحال یہ ایک دعا ہے بہت مجرب اور بہترین دعاؤں کو قبول کروانے کے طریقوں میں سے، ان معصورہ دعاؤں میں سے یہ دعائے نعم البدل بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ابھی ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آئے گی، جس کے اندر آپ کو تینوں راتوں میں دعائے مجیر پڑھنا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں، بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہی خواہ کیوں نہ ہوں، بخش دیے جائیں گے۔ جو مریض اس کو پڑھے گا دعائے مجیر کو، ان 3 راتوں کے اندر اسے شفا ملے گی۔ اگر کوئی تنگ دست پڑے گا ان 3 راتوں میں تو وہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، جو بھی غم ہوں گے وہ تمام غم اس کے دور ہو جائیں گے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے جو خصوصیت کے ساتھ ہے وہ ہے اس کی پڑھنے کی جو تاریخیں ہیں، وہ ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخیں۔ یہ بھی معصورہ دعاؤں میں سے دعائے مجیر، بہت بہترین دعا ہے، اس کو پڑھنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے۔ جو اس کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ بھی
تو وہ بھی بہت بہترین دعا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخار سے شفا یابی کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیم کردہ ایک دعا ہے. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا میں رہو اور تمہیں کبھی بخار نہ ہو تو اس دعا کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو. سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے دعا حضرت زہرا سے یاد کی اور مدینے میں رہنے والے 1000 ایسے افراد کو تعلیم کی جنہیں بخار آتا تھا. وہ تمام لوگ جب یہ دعا پڑھتے تھے اذن پروردگار سے شفا یاب ہو جاتے. دعائے نور، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت مجرب دعا ہے دعائے نور، اور صرف بخاری کے لیے نہیں، اور بھی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے. معصورہ دعا ہے، یعنی خود حضرت زہرا سے تعلیم ہوئی ہے. بہت اہمیت ہے اس دعا کی، اس کو بھی اپنے معمولات زندگی میں رکھنا چاہیے. انسان اکثر و بیشتر بیمار ہوتا رہتا ہے. دعا ندبہ، یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور جمعہ جس کو ایک اور عید کہا گیا ہے، ان 4 دنوں میں علی الخصوص، ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں اس کو نقل کیا ہے. اور جمعہ کے روز طلوع آفتاب سے پہلے امام زمانہ کے فراق میں اس دعا کو عموماً مومنین پڑھتے. تو دعائے نتبہ، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں اگر، تو سارے ہماری مشکلات، پریشانیاں، دعائیں سب قبول ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو کیوں نہ سارا فوکس اس کے اوپر کیا جائے کہ اس شخصیت ہی کو بلا لیں کہ جس سے ہمارے تمام مشکلات کی آسانیاں وابستہ ہیں. دعائے ندبہ. اسی طریقے سے معصورہ دعاؤں میں ایک دعائے عہد بھی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام کی غیبت کے دور میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی، اور یہ امام سے تجدید عہد کی دعا بھی. اور پابندی سے اگر کوئی 40 دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑھے تو حضرت قائم کے انصار و اعوان میں شمار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اگر کوئی دنیا سے گزر گیا تو خدا اس کو اس سے پہلے زندہ کرے گا تاکہ وہ آپ کی رکاب میں جہاد کرے، ہم رکاب ہو کر. اور ہر لفظ کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے. تو دعا عہد کو کوشش کریں کہ روزانہ، یعنی صرف 40 دن تک روزانہ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اس دعا کو اگر پڑھا جائے تو ہماری، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ تمام مشکلات کا حل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ہے. تو انشاءاللہ اگر ان کا ظہور جلد ہو جائے تو ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. تو دعا عہد ان معصورہ دعاؤں میں سے. اور ایک خاص طور پہ دعا جو صحیفہ سجادیہ کی 7ویں نمبر کی دعا ہے، جو رہبر معظم نے خاص طور پر یہ کورونا وائرس وغیرہ کی، ویسے تو عام بیماریوں کے لیے اور مشکلات اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہے، لیکن 7ویں نمبر کی دعا خاص طور پر اس زمانے میں جو یہ بیماری ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اس کی بڑی تاکید کی ہے. تو 7ویں نمبر کی دعا جو ہے اس کو تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، جن میں بیماریاں بھی شامل ہیں، خاص طور پر یہ بیماری جس سے آج کل لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ اگر پڑھی جائے تو اس سے بہت زیادہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی معصورہ دعاؤں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ مناجات امیر المومنین، اس کا بھی ایک جملہ ہے کہ پروردگارہ تو ایسا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اب اس کے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی، یعنی دنیا اور یعنی جیسا پروردگار آپ کو چاہتا ہے ویسا آپ، یعنی اب دعا کر رہے ہیں جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. اتنی مختصر اور اتنی جامع دعا ہے یہ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان ظاہر چاہتا ہے کہ میں نمازی ہو جاؤں، روزے دار ہو جاؤں، عورت کہتی ہے باحجاب ہو جاؤں، سچ بولنے والا ہو جاؤں، میں غیبت نہ کرنے والا، حسد و تکبر سے دور، دنیا و آخرت کی تمام خرابیاں اور برائیاں مجھ سے ہٹ جائیں اور تمام نیکیاں کرنے والا میں بن جاؤں. تو پھر یہ والی دعا کہ اتنے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں. یہ اتنی بہت جامع دعا ہے. یہ بھی اگر انسان کرے تو واقعتاً اس سے توکل کی صفت بھی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، اور ہر اچھی صفت اس کے اندر آ جائے گی.
تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں لیکن بہت جامع معصورہ. اسی طریقے سے خاص طور پہ دعائے سلامتی امام زمانہ، اللہم کن لولیک الحجۃ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ عمومی زندگی میں، بلکہ اس کو تو دعا اپنی قنوت کی دعاؤں کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوگی. اچھا، اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے اور 7 مرتبہ کہے یا اللہ، تو وہ اگر چٹان پر بھی دعا پڑھے تو وہ چٹان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس بات کو لکھا ہے. یعنی خود قرآن جو ہے، یعنی قرآن کی کوئی سی بھی 100 آیات کا انتخاب کر لیں آپ، چاہے وہ ایک ہی سورہ کی اتنی، مثلا آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی، 90 سے زیادہ آیتیں اس کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے 10 آیتیں کوئی اور آپ نے ملا لی ہیں، بہت ساری آیات کا مجموعہ چھوٹے چھوٹے سورہ کر کے 100 کا عدد آپ نے مکمل کر دیا. اس کے بعد 7 مرتبہ کہیں یا اللہ، تو کیسی ہی بظاہر کوئی ناممکن اور مشکل دعا کیوں نہ ہوگی، وہ ضرور قبول ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی اس کو اپنی اس کے اندر رکھنا چاہیے، دعائیں کو قبول کروانے کی جو مجرب ترین طریقوں ان میں سے ایک شمار ہوتی. اسی طرح ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دعا کے بعد اگر تم یہ کہو کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس وقت کوئی بندہ اپنے دعا کو اس جملے پر مکمل کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس کی اس حاجت کو پورا کرو. علامہ ہلی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا. تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو ائمہ نے بتائی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ دعا آپ جو بھی دعا کریں اس کے بعد صرف یہ کہہ دیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اینڈ اس کے اوپر کریں، تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہے گا بس اب اس کی دعا کو قبول کرو. تو بہت آسانی سے دعا قبول کروائی جا سکتی ہے. اچھا، ایک خاص طور پر ماہ رجب چل رہا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سقطہ عند کل شر، یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، جس کے اندر مرد حضرات تو اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں. روایت میں تو ہے کہ امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور دائیں انگلی کو دائیں بائیں ہلایا، جو اس کا آخری ٹکڑا جو پڑھا جاتا ہے. اور کچھ علماء کو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہرحال دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں. خیر یہ کوئی یعنی اس لحاظ سے کوئی ضروری چیز تو نہیں. اچھا، جب یہ روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ امام نے اس طرح سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور دائیں اور بائیں اپنی انگلی کو ہلایا، اس آخری ٹکڑے کو پڑھتے، یا ذل جلال والاکرام یا ذل نعماء والجود یا ذل من والطول حرم شیبتی علی النار، کہ پروردگار میرے سفید داڑھی کو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. تو سفید بالوں کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اکثر خواتین کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اپنی داڑھی کو کیسے پکڑیں، یا خواتین جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ اس دعا کو کیسے انجام دیں. تو اس کے متعلق آیت اللہ سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں، بچی اور داڑھی منڈے افراد اس دعا کو پڑھتے وقت رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی چین کو پکڑیں، اپنی تھوڑی کو یا اپنی ٹھوڑی کو اس طرح سے پکڑ لیں اور اس دعا کو پڑھیں، جو خاص طور پر ماہ رجب کی ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. اور اس کا ایک اور مفہوم اور پیغام بھی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ماہ رجب کی یہ جو دعا ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اس میں داڑھی پکڑ کر حرم شیبتی علی النار، میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے. تو عورتیں، وہ افراد ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی اس دعا کے آخری حصے کو کیسے پڑھیں وہ؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا میں حرم شیبتی علی النار سے مراد عجز و ناتوانی کا اظہار ہے، یعنی پروردگار میں ایک عاجز و ناتواں ہوں، مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. تو لہٰذا عورتیں، مرد، ایسے افراد جن کی داڑھی نہیں اور بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سارے ہی عاجز و ناتوان ہیں. تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. تو عورتوں کے لحاظ سے بھی پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ داڑھی منڈے افراد سے بہرحال یہی ہے کہ وہ داڑھی ان کو رکھنی چاہیے. تو بہرحال ان کو ایک وہ مل گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ داڑھی اپنا یہ جو دعا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جائیں وہ.
تو بہرحال ان کو اپنی داڑھی کو پکڑ کے مرد حضرات کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم ترین دعا ہے یہ بھی، اور معصورہ دعاؤں میں سے ہے. ماہ رجب نکل جائے گا، اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رجب کی دعاؤں میں سے ہے. اور ماہ رجب اب جو آئے گا اس کے آخری جمعے کی ایک بڑی خاص دعا ہے. آیت اللہ ملا محمد باقر فشار کی نے ان کا ایک رسالہ ہے اعمال ماہ رجب و شعبان و رمضان، 3 مہینے کے انہوں نے بہت اہم اعمال لکھے. فرماتے ہیں ماہ رجب کے آخری جمعے میں اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عمر میں 11 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. یا اجل من کل جلیل، یا اکرم من کل کریم، و یا اعز من کل عزیز اغثنی، یا غیاث المستغیثین بفضلک و جودک و کرمک و مد عمرنا وہب لنا من لدنک عمرا بالعافیت یا ذی الجلال والاکرام. 11 سال کا اضافہ. بہت سارے بزرگ حضرات ہیں یا جن کی بھی طبیعتیں خراب ہیں، یا سبھی لوگوں کے لیے انسان دعا کرے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی آنے والا ہے آئندہ دنوں میں، تو خاص طور پر اس دعا کو ماہ رجب کے آخری جمعے کی بڑی خاص دعا ہے. یہ طول عمر کے اعتبار سے بڑی مجرب ہے، تو اس کو ضرور دماغ میں رکھیے گا اور پڑھیے گا. اچھا، تمام بگڑے ہوئے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ چیز منع ہو جاتی ہے، رشتہ آتے آتے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کاروبار کا کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہوتے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ملازمت اور جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انٹرویو کے بعد پھر فیل ہو جاتے ہیں مثلا. تو سید ابن طاؤس فرماتے ہیں اگر اس دعا کو تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے، یہ وہ دعا جو دعائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور صحیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جواد قیومی کی جو لکھی ہوئی اس میں بھی یہ دعا ہے. اور نصائب و وصایا آیت اللہ مرزا حسن علی پروارید، اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہے، اور ابن طاؤس نے تو لکھی ہی ہے کہ اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجیے. یعنی جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے اس دعا کے نتیجے میں وہ سنور جاتے. تو یہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے. بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے اور بڑی مجرب ہے. اولاد کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں امیر المومنین ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، اس میں امیر المومنین بہار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے خوبصورت اور خوش قامت بچے طلب نہیں کیے، بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو اللہ کے اطاعت گزار اور اس سے خوف کھانے والے ہوں، تاکہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو یعنی صرف فقط یہی نہیں کہ اولادوں کے سلسلے میں زیادہ تر ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ تو پروردگار عالم دیتا ہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت الہی میں کام کرنے والے، خوف خدا جن کے اندر ہو، ایسے بچے پروردگار عالم سے طلب کی. تو بہرحال یہ ہمارے لیے جو دعائیں ہیں ائمہ معصومین کی، ان میں پیغامات بھی ہیں. یعنی فقط یہ نہیں کہ ہم ان کو بس زبانی طور پر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، بس یہ کوئی جادو منتر ٹائپ کی ایک چیز ہے جس سے ہمارا کام ہو جائے گا، باقی ہمیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا اس سے کوئی غرض نہیں. یہ والی تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر ہمارے یعنی تھنکنگ کو، ہماری سوچ کو تبدیل کرنے والی تعلیمات ہیں، اور ہمارے اندر ایسی نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو عربی اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے ظاہر ہے ہمیں، تو ہم ان کے تراجم کی طرف دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے دیکھیے نماز دعا ایک ایسی چیز ہے، اس کو نماز میں پڑھنے میں کسی بھی جگہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی نماز میں کہیں پر بھی قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اردو تک میں پڑھی جا سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور میں دعا نہ کرے. لیکن آپ اردو زبان کے اندر بھی دعا کر سکتی ہیں، انگریزی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں، اپنی کوئی اور مادری زبان ہو اس میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، نماز میں کہیں بھی کسی بھی جگہ. البتہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ نماز کی بالکل شکل ہی بگڑ جائے، اس وجہ سے جو اس کے مقامات ہیں مثلا قنوت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، یا مثلا سجدے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بعد میں تعقیبات نماز وغیرہ کے اندر دعائیں ہیں اس کے اندر. لیکن خود اتنی اہم چیز ہے کہ نماز میں استثناء ہے. عام طور پر مثلا آپ کوئی سے بھی لفظ اپنی زبان سے عام طور پر نہیں نکال سکتی جو
اپنی جو نماز سے ہٹ کر ہو، لیکن دعا اگر آپ کر رہی ہیں تو نماز میں کی جا سکتی، کسی بھی جگہ کی جا سکتی، قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ کچھ علماء ایک احتیاط بتاتے ہیں کہ عربی میں کچھ پڑھ لیا جائے پہلے، مثلا سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے قنوت میں، اس کے بعد اردو زبان میں اپنی کوئی بھی دعا آپ کر سکتی ہیں قنوت میں بھی۔ البتہ بہرحال یہ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی میں دعا نہ کریں، لیکن بہرحال اجازت دیتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے دعا کے حوالے سے کہ نماز میں کسی بھی جگہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال قرآن کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کسی بھی جگہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اہمیت کے حوالے سے بات میں فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنا زیادہ دعا کا مسئلہ اہم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس قدر اہمیت ہے اپنی عام زبان کے اندر بھی دعا کرنے کی کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا یہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تو دعا کرتے تھے کہ خدایا میرے خاندان اور اولادوں کو فقیہ بنا دے۔ تو پروردگار نے ان کی اس طلب کو دیکھ کر ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے خاندان میں نامور فقیہ پیدا ہوئے، آل کاشف الغطا، پورا آل کاشف الغطا، یعنی پورا خاندان در خاندان کے اندر علماء اور فقیہ پیدا ہوتے رہے۔ کتنی اہم چیز ہے کہ لوگ پہلی دعا خانہ کعبہ پہ جب پڑھتی ہے تو اپنی دیگر حاجات ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے اس قسم کی کوئی دعا وہاں جا کر مانگی ہو کہ میری اولاد کو فقیہ بنا دے۔ تو لیکن ایسے اثرات ان چیزوں کے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ معصورہ دعائیں بلکہ اس طرح کی جو غیر معصورہ اور آپ کی اپنی ذاتی دعائیں بھی ہوں، وہ بھی اس انداز سے تڑپ کر اگر مانگی جائیں تو انشاءاللہ لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو یقینی طور پر ان افراد میں سے ہیں کہ جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، اگر تم دعا کرو گے تو نزدیک تر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دعا بہت مؤثر ہے۔ تم جس قدر بھی کر سکتے ہو ظہور حجت کے لیے دعائیں کیا کرو، زیارت آل یاسین پڑھا کرو اور حضرت حجت سے دعا مانگو کہ دنیا و آخرت کی مشکلات اور تمہارے سیر و سلوک کی مشکلات کو بھی برطرف کر دیں، کیونکہ اس وقت یہ اختیار امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو بہرحال ظہور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری تمام مشکلات اور دعائیں خود بخود ہی حل ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا بھی حل ہو جائے گا، اور جو سیر و سلوک کے منازل ہیں، یعنی انسان چاہتا ہے نا کہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کرے، پروردگار کے قریب کرے، تو یہ اختیار بھی امام زمانہ کے پاس ہے کہ ان کے توسل سے اس مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم عام طور پر ڈائریکٹ حوالدار بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، جیسے اکثر بہت سے لوگوں کو ہر وقت توحید اور شرک کا ہی خط سوار ہوا ہوتا ہے، تو یہ خود جو توسل ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، یہ خود توحید میں ہی شامل ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز امام زمانہ نہیں ہے، بلکہ انہی کے نمائندے ہیں، انہی کے پاس اللہ نے اپنا اذن دیا ہوا ہے، کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، تمام چیزیں ائمہ معصومین کے حوالے سے، خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اور وسیلے سے آپ کو ملتی ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنا یہ بہت اہم ہے، یہ اس میں ہماری تمام مشکلات کا حل موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ ایسا عمل کریں کہ والدین آپ کو دعائیں دیں۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں زیادہ تر والدین کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں، اپنے کسی نہ کسی عمل سے وہ ہر وقت خائف ہوتے ہیں، ہر وقت ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے کم سے کم اعمال انجام دیں، بلکہ نہ ہی انجام دیں کہ جس سے وہ جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جب وہ خوش ہو کر کسی بھی کو بھی دعائیں دیں گے، جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ میں جو آج اتنی بڑی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا میری طرف، اور یہ جتنے بھی خدمات تم میری طرف دیکھ رہے ہو، سب میرے والد کی دعاؤں کی وجہ سے، کہ جب وہ سو بھی رہے ہوتے تھے اور مجھے ان کو اٹھانا مقصود ہوتا تھا تو ہم اس طرح سے نہیں اٹھاتے جیسے ہم اٹھاتے ہیں، کندھے کو جھجوڑ کے اٹھایا، آواز دے کے اٹھایا،
وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے اوپر رگڑا کرتا تھا، یعنی ان کے قدموں پہ سہلاتا تھا، جس سے ان کی آنکھ کھل جاتی، جب اٹھتے تھے تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے۔ تو آج جتنے بھی اس مقام اور مرتبے کو تم میری طرف دیکھ رہے ہو، جو مجھے حاصل ہے اس دنیا کے اندر، کہ کس قدر لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے کتنے یعنی مجھ سے جو ہے خدمات پروردگار عالم لے رہا ہے، یہ سب کی سب میرے والد کی دعاؤں کا نتیجہ۔ تو خود سے کتنی مشکلات کے آپ دعائیں کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں، والدین کو خوش کیجئے، وہ خود ہی آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ اچھا، اس میں جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، وہ بھی اب بھی اپنے والدین کو خوش کر کے عالم آخرت سے ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے استغفار پڑھیے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات ایک یہ چیز ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے گناہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے آباء و اجداد کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کے اثرات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، تو ان اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھیں، ان کے وہ گناہ معاف ہوں جس کی اثرات کی وجہ سے آج ان کی اولاد در اولاد کچھ مشکلات کا شکار ہوئی بھی، تو ان کے بھی گناہ بخشوائیں، ان کے تو عالم آخرت سے وہ لوگ بھی دعائیں کریں گے آپ کے لیے، اور وہ دعائیں جو ہے وہ یہاں پر اس کے نتائج نظر یہ آئیں گے آپ کو کہ آپ کی اپنی مشکلات حل ہوں گی۔ تو والدین کی دعا، تو باپ کی دعا کے متعلق تھا، اسی طرح ماں کی بھی دعائیں ہیں اور اپنے اور اجداد کی دعائیں بھی ہیں۔